مجھے میرے انتہائی معزز مہمان اس وقت علی پرویز ملک صاحب جوائن کر رہے ہیں. آپ کی شکر گزار بھی ہوں سر. اور سب سے پہلے ذرا اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں. حکومت نے اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کیا. 10 سال میں معاشی شرح نمو میں 6% اضافہ, معاشی حجم $1 ٹریلین تک لے جانے کا ہدف. سیاسی جماعتوں میں سر میثاق معیشت پہلے ہو جاتی تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا علی صاحب؟ کرن گزارش یہ ہے کہ اڑان پاکستان جو ہے میرے خیال سے یہ ایک پروگرام تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک فلسفہ اور ایک داستان ہے جس کے اندر یہ سفر شروع ہوتا ہے جب عمران خان صاحب کو آپ جانتی ہیں ڈس لاج کرنے کے لیے ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جاتا ہے, اور وہ اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست کو بچانے کے لیے ملک کو بالکل دیوالیہ پن کے کنارے پہ لے کے جاتے ہیں. تو جب وہاں پہ شہباز شریف صاحب ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے ایک صحیح اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں, تو اس کے بعد آج اللہ کا شکر ہے بہت حد تک آپ کی معیشت کے اندر استحکام آ گیا ہے. اور اب یہاں سے جو آپ نے ایک جامع اور پائیدار ترقی کی طرف سفر آگے طے کرنا ہے نا کرن, یہ وہ اس فلسفے کا نام ہے, اور جس کے اندر 3-4 بڑے ستون ہیں جن کے اوپر ہم آپ کے آگے پروگرام میں جا کے بات کر سکتے ہیں. پر جو آج آپ نے یہ بات کی, جو آپ کا سوال تھا کہ کیا جب حکومت تبدیل ہوگی تو پروگرام کیا بدل جائے گا, اور کیا اس سے بہتر نہیں ہوتا کہ ہم پہلے چارٹر آف اکانومی کر لیتے تاکہ ہم سب ون پیج پہ آ جاتے اور اس کے بعد اس نظام کو آگے چلاتے. تو میری اس کے اوپر رعایتی عاجزی سے گزارش جو ہے وہ کرن وہ یہ ہے کہ اب پاکستان جس نہج پہ آ گیا ہوا تھا نا, اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ دنیا ہمارے کے اوپر ڈالر نچھاور کرنے کو بھی تیار نہیں ہے, اور وہ دنیا بھی اب ہم سے یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ جی 70-80 سال کے بعد اب ہم ذمہ دارانہ انداز کے اندر اپنی معیشت چلائیں گے, اور اگر اس کے ثبوت سامنے آنا شروع ہوں گے تو ہم اس کے بعد دنیا ہماری مدد اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہماری مدد کے لیے ایک قدم آگے اٹھائیں گے. تو جب آپ کے پاس وہ گنجائش ہی موجود نہ ہو, جب آپ کے پاس وہ کوئی اور دوسرا رستہ ہی موجود نہ ہو, تو اس سے بڑی اور کون سی گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جی اب یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر ریگارڈلیس کہ علی پرویز آج وزیر مملکت خزانہ ہے کہ نہیں ہے یا کل کوئی اور آ جاتا ہے, اب یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر آپ کو طے کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی سر, اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کیونکہ عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ پھر جیسے ہی حکومت تبدیل ہوتی ہے ویسے ہی پروگرام تبدیل ہو جاتا ہے اور نئے سرے سے چیزوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اچھا, جس وقت کی اڑان پاکستان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہوئی تھی تو خرم دستگیر صاحب پروگرام میں موجود تھے, اور اسی حوالے سے جب میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے بڑا ایک دلچسپ انکشاف کیا تھا. ملک صاحب میں چاہ رہی ہوں پہلے ذرا سن لیں, وہ پھر اس پر جواب دیجیے گا. آکسفورڈ پروفیسر ہیں اور جو برطانیہ کا جو بین الاقوامی امداد کا ادارہ ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی رہے اسٹیفن برک. لیکن پاکستان کے حوالے سے جو توقع تھی کہ وہ پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق کوئی پلان ہمیں پرووائڈ کر سکیں گے, جو کم از کم ہم تک جو پلان پہنچا ہے وہ تو اس میں بہت ہی اچھی بات ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ڈیفیسٹ کم ہو, لیکن جو اسپیسیفکس تھے, جو مخصوص پالیسی اناؤنس کرنی تھی, اس میں کچھ کمی ہے جو خلا اب انشاءاللہ حسابدار صاحب پورا کریں گے. کیا ملک صاحب تبدیلیاں کی گئی ہیں, کوئی بتا سکیں گے 1-2؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک بڑا کنسلٹیٹیو پروسیس تھا کرن. اس کے اندر میرے خیال سے 70-80 کے قریب تقریباً فرق سطح کے اوپر ملاقاتیں ہوئیں, جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی انوالو تھے, جس کے اندر بزنس کمیونٹی بھی انوالو تھی, جس کے اندر آپ کے اپنے جو ایکڈیمیا کے لوگ ہیں, جس طرح میں چند نام لے لیتا ہوں, پروفیسر اعجاز نبی ہو گئے, اسی طرح اور جو ہمارے لمز کے اور آئی بی اے کے جو استاذ ہیں وہ ان سے کنسلٹیشن ہوئی, آپ کے پاکستان بینکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی, اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو پرنسپلز طے کرتے ہوئے اس کے بعد یہ کمیٹی نے پوری آپ کی جو منسٹریز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی امپلیمنٹیبل ایک فارم بنائی, اور اس کے بعد کنسولیڈیٹ اس پروگرام کو کیا گیا جس کو اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں کیا گیا. کیونکہ اس کو آپ جانتی ہیں
کہ اگر وزیر اعظم صاحب کسی پروگرام کا اناؤنس کر رہے ہوں تو وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی فائنانس منسٹر تقریر کر رہا ہے. ان کو تو آپ وہ پرائم منسٹر صاحب نے تو آپ کو اپنے براڈ پیرامیٹرز لے ڈاؤن کرنے ہوتے ہیں نا. اس کے بعد جو ٹیکنیکل لیول کی جو اس کے پیچھے ہے, اب جب یہ پروگرام امپلیمنٹیشن کے اندر جائے گا تو وہ سٹیفن ڈرکون صاحب کی جو بات کر رہے تھے وہ بالکل اسی کے مطابق اس پروگرام کو آگے لے کے چلنا چاہے گا. اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈیٹیلز ورک آؤٹ نہیں کی گئی, ٹائم کی قلت کی وجہ سے اس ایونٹ کے اوپر اس کو نہیں بتایا گیا, ورنہ ریمز اینڈ ریمز آف پیپر ہیو بین یوزڈ ٹو پٹ دیٹ ڈاکیومنٹ ان پلیس. اور بلکہ نہ صرف وہ ڈاکیومنٹ کو بنایا گیا ہے پر اس کے ساتھ ایک بڑا جامع امپلیمنٹیشن کا پروگرام کہ کسی جگہ ہم اس پٹری سے نہ اتر جائیں, وہ بھی آہد چیمہ صاحب کی سربراہی کے اندر اس کو بھی طے کیا گیا ہے. اور اس کی ریگولر مانیٹرنگ سٹاک ٹیک بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے میں خود کروں گا, اور کون صاحب بھی آنے والے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گی پاکستان آ رہے ہیں اور وہ بھی اس پرماننٹ کنسلٹیشن کا حصہ ہوں گے. اچھا علی صاحب, یہ جو دریائے سندھ سے نہروں کا معاملہ ہے اس پر آپ کی اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو بڑی ناراض دکھائی دے رہی ہے. بلاول صاحب اس سارے معاملے کو کالا باغ ڈیم سے تشبیہ دے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہریں بننے سے سندھ کے پانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن پیپلز پارٹی مسترد کر رہی ہے اس کو. تو سر کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ لوگ اس طرح سے معاملات میں آن بورڈ نہیں لے پا رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں؟ دیکھیں کرن, ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. میں نے تو جب اپنی بات کا آغاز کیا اس میں آپ سے پہلے کہا کہ ہمیں جو اپنے صوبے جو آپ کے انڈس کے ٹیل اینڈ کے اوپر ہیں ان کے تحفظات کو سائنٹیفک بنا کے اوپر, حقائق کی بنا کے اوپر, صرف اپنی منفی سیاست کی نظر نہیں کرنا. ان کے جب کنسرنز کو ہم میٹیگیٹ کر دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کو پورا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا, چاہے وہ حکومت کے لیول کے اوپر ہو, چاہے وہ جو ڈیمانڈ کریں سی سی آئی کے لیول کے اوپر ہو, ان کو ساتھ ان کے خدشات کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے, اکوموڈیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور اس میں صدر صاحب بھی یقیناً اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے اسی طرح اپنی چھوٹی سیاست کو ہی ترجیح دینی ہے ملک کے مفادات کے اوپر تو پھر تو ہم سچویشن کو نہیں بدل سکیں گے. اور اب اگر پاکستان رستہ بدلنے کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے تو ہمیں سب کو مل کے حقائق کی بنا کے اوپر آگے چلنا پڑے گا. نہیں سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خدشات میں جان نہیں ہے کیونکہ آپ کنونس کر لیں گے. دیکھیں میں اب اس نیگوسیشن کا یا ارسا یا واٹر منسٹری کا تو حصہ نہیں ہوں, پر میرے پاس یہ ضرور حقائق اور یہ ضرور انفارمیشن موجود ہے, اطلاعات موجود ہیں کہ بے پناہ سیلاب جو پاکستان کے اندر چند سالوں کے اندر آئے ہیں, خاص طور پہ اس موسمیاتی تبدیلی کا جب سے ہمارے اوپر طوفان آیا ہوا ہے تو آپ کے پاس بہت سا پانی ہے جس کو ہم ضائع کر کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. تو اگر آپ فلڈ کنالز اور اگر آپ نکال لیتے ہیں اور اپنے جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے خدشات کو ایڈریس کر دیتے ہیں تو اٹ ول گیو یو بیٹر کنٹرول اوور واٹر مینجمنٹ. بالکل ٹھیک ہے ملک صاحب, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے سر, فوجی عدالتوں سے جو فیصلے آئے اس کے بعد عالمی برادری کی طرف سے بڑا سخت اس پر رد عمل آیا. ان بیانات میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے بھی بات کی گئی. انفیکٹ شاہد خاقان عباسی صاحب 2 روز پہلے میرے پروگرام میں موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو تو ہتھیار مل گیا ہے اور اس ہتھیار کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا. سر دیکھیں گزارش اتنی سی ہے کہ جی ایس پی پلس ایک بہت بڑی کنسیشن ہے پاکستان کی معیشت کے لیے, اور خاص طور پہ جب آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھانے جا رہے ہوں اور جب آپ کو یہ بڑھاوا یورپین ڈیسٹینیشنز کی طرف بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس کی شکل میں بھی نظر آ رہا ہے, اور آپ مہینے میں تقریباً $700-800 ملین کی ایکسپورٹ یورپ کی طرف کرتے ہوں تو آپ کو ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کے اندر جو یہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے پیچھے بڑی راک سالڈ آپ کے پاس شواہد موجود تھے, اور اس کے مطابق بے پناہ لوگوں کو یہاں سے آپ کو چھٹکارا بھی حاصل ہوا ہے, ان کو یہاں پہ سزائوں سے بھی آزادی ملی اور بہت سے لوگوں کو یہاں پہ سزائیں بھی ہوئی ہیں, اور جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ان لوگوں کی حد تک موجود ہیں جن کے خلاف ایویڈنس آپ لوگوں کی کیمرے کی اور ٹی وی کی اسکرینوں کے اوپر سامنے آ چکی ہے. جی ایس پی اسٹیٹس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے؟
نہیں، میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارے خیال سے جب ان کو یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ ایک آئین کے یہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے کس طرح سے آفیشلز وہ آرمی سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے، کیا ایویڈنس ہے، اور اگر یہ کلوز ٹرائل بھی ہوا ہے اس کے بعد ان کے پاس اوپن ٹرائل کے لیے ہائی کورٹ کے اندر بھی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی فورم موجود ہے، تو ہم ان کو جو ان کے تحفظات ہیں اس کے اوپر کنونس کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا ملک صاحب، آپ مجھے بتائیے سر، پاکستان میں اس وقت دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، دوسرے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے. ریسنٹ پاسٹ میں ایک بل بھی پیش ہوا لیکن سر وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا. نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے کی بات ہوئی لیکن کوئی ٹھوس اقدام نہیں ہو سکا. کیا ہرڈلز آ رہے ہیں؟ دیکھیں کرن، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ 26 دسمبر کو فائنانس منسٹر صاحب، چیئرمین FBR اور میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ کے چینل نے بھی اس کو براڈ کاسٹ کیا تھا. اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہم نان فائلرز کا جو کنزمپشن کا ڈیٹا ہے، کہ اگر کوئی آدمی ٹیکس ریٹرن نہیں جمع کراتا اور 3 گاڑیاں رکھتا ہے، بڑے بڑے گھروں میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں بھیجتا ہے اور باہر فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہے، کریڈٹ کارڈ رکھتا ہے، 10-12 لاکھ روپے سالانہ منافع بینک سے اپنے ڈپازٹ کے اوپر لیتا ہے، کس طرح سے ہم ان کی اس کنزمپشن کے ڈیٹا کو اینالائز کرتے ہوئے ان کے خلاف چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے وہ تقریباً 1,90,000 لوگوں کے لیے وہ ڈیٹا پورٹل بھی لانچ کیا گیا تھا. اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں اس کے بارے میں بھرپور پریزنٹیشن دی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ وہ فائلر اور نان فائلر کی جو ٹرم ہے وہ تو ویسے ہی irrelevant ہو جاتی ہے نا، کہ اگر آپ نے ان کا ود ہولڈنگ ڈیٹا لے کے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی ہے، اور جو کہ ہو رہی ہے، اور اس ڈیش بورڈ کے ذریعے آپ اس کی پوری پروگریس دیکھ سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. اسی طرح ریٹیل سیکٹر کو ڈاکیومنٹ کرنے میں بھی ان حکومت کمیٹڈ ہے. جہاں مرضی سے جو مرضی جو میں نے آپ کو پہلے سوال میں کرن جواب دیا، اب پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. سر آپ لوگ مسلسل FBR میں ریفارمز کی بات کرتے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں. اب کل ملا کر اگر آپ کی موجودہ حکومت اور PDM کی گورنمنٹ کو دیکھ لیا جائے تو یہ کل ملا کر 24 مہینے بنتے ہیں، لیکن ان 24 مہینوں میں کوئی ٹھوس قدم تو نہیں اٹھا سکے آپ؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا کرن کہ ہم قدم نہیں اٹھا سکے؟ میں نے آپ کو 26 دسمبر کی جو پریس کانفرنس کی، ابھی یہ 1 مہینے پرانی بات ہے نا، اس کے اندر ہم نے کون سی چیزوں کو ڈیجیٹل ٹولز کے ذریعے آپریشنلائز کر دیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کس طرح سے لوگوں کا جو کنزمپشن ڈیٹا ہے اس کے مطابق ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پروسیڈ کریں، ہم کس طرح سے ریٹیلرز ہول سیلرز کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم کس طرح سے سیلز ٹیکس کا فراڈ وہاں پہ پکڑنے جا رہے ہیں، وہاں پہ کس طرح سے آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ کویفیشنٹ کے ڈائریکٹریٹ کو بحال کر کے بیوریجز سیکٹر کے اندر، چینی کے شعبے کے اندر آپ یہ جو ساری کی ساری جو آپ کی چوری ہوتی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. تو بھرپور پروسیس جاری ہے، اور بلکہ اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر بل گیٹس صاحب کو درخواست بھی کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں. تو انہوں نے بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے، جو آپ جانتی ہیں مکنزی کو $5 ملین کی گرانٹ FBR کے اندر ہاؤس بھی کی ہے، جس کے ساتھ وہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے بے پناہ ٹاسک فورس بھی بنائی ہیں جو امپلیمنٹیشن میں جا رہی ہیں. چیئرمین FBR نے ابھی آپ جانتی ہیں وہ جو کسٹم فیس لیس اپریزمنٹ کا سسٹم کیا ہے، جس سے بے پناہ امپروومنٹ آئی ہے. ساری بزنس کمیونٹی اس کو سراہ رہی ہے کہ اب ڈسکریشن ختم ہو گئی ہے. انہی بزنس مین تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آپ لوگوں نے تاجر دوست اسکیم کا بھی اعلان کیا تھا، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تاجر دوست اسکیم کے اوپر بالکل وہ جو ہمارا خیال تھا کہ لوگ انڈیکیٹو انکم اپنی سٹیٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو رجسٹریشن کی فولڈ میں لے کے آئیں گے، انہوں نے اس کے اوپر کاروائی نہیں کی، انہوں نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کی. پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کرن، اگر کوئی بندہ والنٹیئر نہیں کرتا تو ہم سٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کے ذریعے جو 236G اور 236H سیکشن جو ہے، جس کے اندر نان فائلرز کے اوپر 2-2.5% کی ڈیڈکشن شروع ہو گئی ہے ان کی سپلائز کے اوپر، تو وہاں پہ ان کو پینلائز بھی کر رہے ہیں. اور اگر آپ فائلر ہیں تو 0.5% پہ آپ اپنی چھٹی آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو اور کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. اور نہ صرف وہاں پہ پینلائز کریں پر وہ سارے کا سارا ڈیٹا اس کو ہارویسٹ کر ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو نان فائلرز ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کرنے جا رہے ہیں. علی صاحب مجھے یہ ضرور بتا دیں سر، 27 جنوری کو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیونکہ وزیر اعظم سے آپ تو کہہ چکے ہیں سنگل ڈیجٹ میں لانے کی بات کر رہے ہیں وہ. دیکھیں کرن، گزارش یہ ہے
کہ وہ اینڈ آف دا منتھ میرے خیال سے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن ہے اس کے اوپر یا بڑھاوے کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ تو وہ جو اسٹیٹ بینک کی اپنی ڈومین کے اندر آتا ہے. پر میں تو ایز ایک معیشت کے طالب علم آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مہنگائی چاہیے 4% ہے نا تو کسی طرح بھی یہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ آپ نے ریل انٹرسٹ ریٹ پوزیٹیو رکھنے ہیں تو آپ 3, 4, 5 کے اوپر, یا آپ کی جو پورے 6 مہینے کی ایوریج آ رہی ہے تقریباً 7-8% کی, اس کے اوپر 1-2% لگا بھی لیں تو وہ آپ کا 9-10% کا نمبر بنتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ڈائریکشن یہی ہوگی. جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے میرے خیال سے محتاط انداز کے اندر, کیونکہ اگر مہنگائی, کیونکہ تیل میں آپ جانتی ہیں تھوڑا سا $80 کے اوپر تھوڑا سا بڑھاوا ہے, اگر وہ کوشسلی اس کے اوپر موو کرتا ہے اور یہ جو کائبور آج آپ دیکھتی ہیں 12% کے اوپر تقریباً آ گیا ہوا ہے, اس کے اندر 1-2% کی بھی کمی آتی ہے, پھر 1.5 مہینے بعد اگلی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی آ رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اگر مہنگائی قابو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی انٹرسٹ ریٹ بہت جلد اس سطح سے کم ہوتا ہے. لاسٹ ایئر جو اقدامات ہوئے اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر ریٹ میں تو اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو 250 تک آنا چاہیے. تو آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیں اگین ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا پرائمریلی اس کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے, پر میں گزارش کر رہا ہوں کہ جی دیکھیں اگر آپ کے پاس $110 ارب کی آگے اگلے 5 سال کے اندر ریکوائرمنٹ ہے تو ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر کہ ہم ملک کو دوبارہ دیوالیہ پن کی طرف لے جائیں. اور یہ جو ایکسچینج کا جو سطح ہوتی ہے کرن, یہ بیماری نہیں ہے کہ آپ اس کو اگر آپ کی وہ اس کے اندر گراوٹ آ رہی ہے تو کیا اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی معیشت بیمار ہے. آپ کو جس چیز کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ڈالر کو کمانے کی کیا صلاحیت رکھتے ہیں. تو جب آپ کی وہ صلاحیت جو آج بہت سے ملکوں میں جب آپ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو کم ترین ہے, تقریباً 8% ایکسپورٹس ٹو GDP ہے. جب آپ اس کو بڑھا کے 15% کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کا ایکسچینج جو ہے خود بخود ہی سٹیبلائز ہو جائے گا. پر اس کے لیے بیماری کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے جو ہماری زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت ہے, بنسبت اس بیماری کی علامات کے اوپر بحث کرتے رہیں اور ہر آدمی نیم حکیم اپنا مشورہ اس کے اوپر دیتا رہے. سر ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے نیکسٹ منتھ بنگلہ دیش, اور بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا گیا ہے. تو کیا کوئی تجارتی معاہدے وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اس دورے کے دوران؟ انشاءاللہ تعالی. اور ہم اپنے سارے جو ہمسائے ممالک ہیں اور اپنے جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بشمول بنگلہ دیش, بشمول افغانستان, بشمول باقی چائنا اور باقی, بلکہ ہم نے تو انڈیا کے ساتھ بھی آپ نے جانتی ہیں کہ کرکٹ کے اوپر کس طرح سے ان کو کہا کہ آئیں ہم آپ کو خیر مقدم کریں گے اور آئیں اس ریلیشن شپ کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی بنگلہ دیش بھی اب وہاں پہ جو ہندوستان کا جو انفلوئنس تھا وہ آپ جانتے ہیں پیچھے جو حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت کے درمیان جو بہت حد تک انفلٹریٹ کر گیا ہوا تھا, اب کیونکہ وہ وہاں پہ ایک نیگیٹو پول جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گئی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر یونس صاحب جو ہیں ان کا شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک بڑا اچھا ذاتی پرسنل ریپو بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ریلیشن شپ ہیلدیئر فوٹنگ کے اوپر آگے چلے گی. پر میرے خیال سے اس سے کہیں زیادہ کرن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو خارجہ محاذ کے اوپر تنہائی تھی اس کے بادل اب جھڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کا SCO سمٹ بھی ہو چکی ہے, آپ کے مسلم ممالک کے سارے جو وزیر ہیں تعلیم کے وہ بھی آج آپ کے شہر کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کتنے بے پناہ ممالک کے جو سربراہ ہیں بشمول چائنا کے اور پرائم منسٹر ان کے اور محمد بن سلمان صاحب اور باقی جو بیلاروس کے صدر علی پرویز ملک صاحب, بڑی گفتگو سر آپ سے رہی لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے, فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد